بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس گفتگو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ قرآن کا بیان ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قریش کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اسلام کے مختلف اصولوں کو ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے۔ قریش کے لوگ وہاں کے مکہ کے ایلیٹ لوگ تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائلاگ چل رہا تھا۔ اس ڈائلاگ کے دوران ایک مسلمان صحابی جن کا نام تھا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن ام مکتوم اس دوران آ گئے۔ یہ نابینا تھے، دیکھ نہیں پاتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ناگواری ہوئی۔ آپ نے، قرآن کا بیان ہے، عبس وتولی، یعنی آپ ڈسٹرب ہو گئے، آپ نے منہ موڑ لیا، آپ نے توجہ نہیں دی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری کہ اس وقت عبداللہ ابن مکتوم ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت سوال، یعنی ڈسٹرب کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اس وقت عبداللہ ابن مکتوم سوال اٹھا رہے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آپ مکہ کے کچھ بڑے لوگوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم اس پر ترش شروع ہوئے، آپ نے منہ موڑ لیا قرآن کے بیان کے مطابق۔ اور تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان قریش کے ساتھ گفتگو جاری رکھی اور عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا آدمی تھے ان کے ساتھ ان کو توجہ نہیں دے پائے۔ اس پر قرآن میں خدا نے اپنی ناگواری کا اظہار کیا اور کہا عبس وتولی، تو شروع ہو گئے، منہ موڑ لیا۔ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ قرآن کی اس آیت سے اصول معلوم ہوا، کئی چیزیں اس سے معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا اصول تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ایلیٹ لوگوں کی طرف نہیں، ان کا اصول ہونا چاہیے سیکر فرسٹ، سیکر فرسٹ، یعنی جو متلاشی ہو، جو صحیح بات کو سمجھنا چاہتا ہو، جس کے اندر تڑپ ہو سمجھنے کی، اس کی طرف توجہ پہلے دیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایلیٹ لوگوں کی طرف، جو رتبے میں بڑے لوگ ہوں، جن کی اسٹیٹس مانی جاتی ہو، تو ان کو سینٹرک نہیں ہونا چاہیے۔ اہل ایمان کو ایلیٹ سینٹرک ہونے کے بجائے، ایلیٹ سینٹرک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان اہل ایمان کا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کی طرف دوڑے، بلکہ اہل ایمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان لوگوں پر فوکس کریں جو متلاشی ہوں، جو صحیح بات کو جاننا سمجھنے کی خواہش رکھتے ہوں۔ قرآن کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام کا اصول ہے کمزور پہلے۔ اسلام کا اصول ہے کمزور پہلے، یعنی پہلے کمزوروں کو توجہ دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کی کوئی بات کرتے ہوئے پولیٹیکل لیول پر، ریلیجس لیول پر یا اکنامک لیول پر، کسی بھی لیول پر، کسی بھی سطح پر کوئی بھی اسٹریٹجی بناتے ہوئے، کوئی بھی پلاننگ کرتے ہوئے ہم جس چیز کو سب سے پہلے پیش نظر رکھیں گے وہ کمزور لوگ ہوں گے، کمزور لوگ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کمزور لوگوں کو نظر انداز کر کے بڑے بڑے لوگوں کی طرف متوجہ ہوں اور بڑے بڑے لوگوں کو ہی ہم ان کی پوجا کریں، ہیرو ورشپ کریں، جس کو اردو میں کہتے ہیں اکابر پرستی۔ یعنی قرآن کی یہ آیت اکابر پرستی کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ اب دنیا جس دور میں داخل ہو رہی ہے وہ دور اصولوں کے تقدس کا دور ہوگا، نہ کہ شخصیات کے تقدس کا دور۔ یعنی قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ پرنسپل فرسٹ،
اصولوں کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے، اصولوں کی بنیاد پر اسٹریٹجی ڈیولپ کی جائے گی، اصولوں کی بنیاد پر آگے بڑھا جائے گا، شخصیات کی بنیاد پر نہیں۔ یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ شخصیت کتنی بڑی ہے، دیکھا جائے گا اس وقت اصولوں کا تقاضا کیا ہے۔ قرآن کی آیت ہمارے لیے ایک رہنما ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ قرآن نے جب یہ بیان کیا کہ شخصیت نہیں اصول ہے اصل، شخصیت نہیں اصول ہے اصل، قرآن نے یہ تعلیم دی، اس کے باوجود بھی ہمارا جو رویہ ہے، انفرادی رویہ ہو یا ٹیمز میں، اداروں میں، تنظیموں میں ہمارا اجتماعی رویہ ہو، بدقسمتی سے وہ اس کے بالکل الٹ رہا ہے۔ ہمارے یہاں اصول یہ ہے کہ شخصیت فرسٹ، پرسنالٹی فرسٹ۔ اگر کسی بڑی شخصیت نے کوئی بات کہی ہے، اگر کسی بڑی شخصیت نے کوئی سجیشن یا سجھاؤ رکھا ہے، تو اب تمام لوگ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اصولوں کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر ان کو جج نہیں کیا جاتا۔ قرآن یہ رویہ بالکل خلاف اصول ہے، یعنی خلاف قرآن ہے یہ رویہ۔ قرآن کا رویہ تو قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل چیز مورل اصول ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہلکی سی مورل سطح پر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیلنجنگ چیز ثابت ہوئی، چیلنجنگ چیز سامنے آئی، ہلکی سی، بہت ہلکی سی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقتی طور پر، یا یوں کہیے کہ ایک اجتہادی، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا اجتہادی فیصلہ تھا، جس میں کچھ وقت کے لیے ایسا لگا، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ایسا لگا کہ جیسے کسی کمزور کو نظر انداز کیا جا رہا ہو، اور ایسا لگا کہ جیسے کسی بڑی شخصیت کو توجہ زیادہ دی جا رہی ہو۔ قرآن نے اس پہ تنبیہ کر دی، صاحب یہ نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ صاحب اس وقت کے اصول، اس وقت کے تقاضے کیا ہیں، مورل تقاضے کیا ہیں۔ تو ہمارے یہاں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر تنبیہ کی گئی، تو ہمیں کیا حق حاصل ہے کہ ہم شخصیت پرستی، پرسنالٹی کلٹ کا شکار ہو جائے، پرسنالٹی کلٹ کا شکار ہو جائے، ہیرو ورشپ کا شکار ہو۔ ہمیں ہیرو ورشپ نہیں کرنی ہے، ہمیں چیزوں کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے میرٹ کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر۔ یعنی چیزوں کو، باتوں کو جو جج کیا جائے گا، ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، ان کے بارے میں رائے قائم کی جائے گی، تو وہ رائے قائم کی جائے گی اس بنیاد پر کہ اس رائے میں، اس بات میں کتنا دم ہے، عقل کی روشنی میں اس بات میں کتنا دم ہے، اصولوں کی روشنی میں اس بات میں کتنا دم ہے، وحی کی روشنی میں۔ ان بنیادوں پر ہم پرکھ کر کسی چیز کے بارے میں رائے قائم کریں گے۔ رائے کسی بھی چیز کے بارے میں رائے اس بنیاد پر قائم نہیں کی جائے گی کہ وہ کتنی بڑی شخصیت کی طرف سے آئی ہے۔ قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ جس قرآن نے یہ تعلیم دی کہ کمزوروں کا پہلا خیال رکھا جائے، اسی قرآن کا نام لینے والی قوم میں کمزوروں کا خیال سب سے کم رکھا جاتا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم کمزوروں کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر ہم نے کمزوروں کو نظر انداز کرنے کا رویہ جاری رکھا تو پھر یہ خدا کی سخت ناراضگی کا سبب ہوگا، اور خدا کی سخت ناراضگی وہ فطرت کے نتائج کی روشنی میں ظاہر ہوا کرتی ہے۔ وہ قوم جو اپنے کمزوروں کو نظر انداز کرے وہ ہمیشہ تباہی کی طرف جاتی ہے۔ وہ قوم جس میں کمزوروں کو نظر انداز کر کے کچھ بڑوں کو اہمیت دی جائے، جس میں کمزوروں کے حقوق کو پامال کر دیا جائے، ایسی قومیں تباہی کے راستے پر چل پڑتی ہیں۔ قرآن کی اس آیت کا سبق یہ ہے کہ ہم کمزوروں کو نظر انداز کرنے کا رویہ تبدیل کریں۔ جب تک ہماری قوم میں یہ مزاج پیدا نہ ہوگا کہ ہم کمزوروں کو ان کا ڈیو ریسپیکٹ دیں، کمزوروں کو ان کی پوری عزت دیں، تب تک چیزیں آگے بڑھنے والی نہیں ہیں۔ کسی قوم کی مورالٹی، کسی قوم کی اخلاقی سطح کو جس پیمانے پر ماپا جائے گا، ان میں سے ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں کمزوروں کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ کیا ان کے ہاں عزت صرف بڑے بڑے لوگوں کو ملتی ہے یا ان کے کمزوروں کو بھی عزت ملتی ہے؟ وہ قومیں جو اپنے کمزوروں کو عزت دیں وہ اخلاقی طور پر اعلیٰ سطح پر ہوتی ہیں، اور جو قومیں اخلاقی طور پر بلند سطح پر ہوں وہی وہ قومیں ہوتی ہیں جو آگے بڑھتی ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمارے یہاں کمزوروں کو عزت دینے کا رواج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بڑی بڑی شخصیتوں کی پوجا ہوتی ہے،
ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے اجازت مانگی انہوں نے کہ وہ صاحب ہمیں کسی ایک واٹس ایپ گروپ میں شامل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی اس گروپ میں شامل کرنے کی. میں نے ان سے عرض کیا کہ اس واٹس ایپ گروپ کے بارے میں آپ بتائیں مجھے پلیز، اس میں کیا ہوگا، آپ کیوں مجھے شامل کرنا چاہتے ہیں. اس میں انہوں نے فوراً ایک ہندوستان کی بہت بڑی شخصیت کا نام لیا جو انٹرنیشنل لیول پر بہت بڑی شہرت اور ریپوٹیشن کے حامل ہیں، اور کہا کہ اس میں فلاں صاحب کے صاحبزادے بھی اس میں شامل ہیں. میں نے نہایت درجے ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور، جس واٹس ایپ گروپ کا تعارف ہی یہ ہو کہ اس میں ایک بہت بڑے صاحبزادے اس میں اس کا حصہ ہے، معذرت کے ساتھ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس گروپ میں شامل مت کیجیے، اس لیے کہ جس گروپ کے تعارف ہی یہ ہو کہ صاحب اس میں بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں، مجھے کیا کرنا ہے اس میں رہ کر. صاحب اگر آپ کا مقصد جس جگہ مجھے سیکھنے کو کچھ نہ ملے، سیکھنے سکھانے کی محفل ہونے کے بجائے بڑی بڑی شخصیتوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہو، کیا کرنا ہے مجھے اس کا حصہ بن کر. تو وقت آ گیا ہے، تو میں نے ان سے معذرت چاہی کہ صاحب آپ مجھے شامل نہ کریں. ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلمس میں سے ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم بڑی بڑی شخصیتوں کے ساتھ وابستہ ہونا تو پسند کرتے ہیں، لیکن سیکھنے سکھانے کا عمل ہمارے یہاں نہیں ہوتا. قرآن کی یہ آیت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم پرسنالٹی کلٹ سے باہر آئیں، بڑی بڑی شخصیتوں کے جادو سے باہر نکلیں اور اصولوں کی بنیاد پر سیکھنے سکھانے کا عمل اپنے یہاں جاری کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.